میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ جمادی الثانی جمادی الاخری کا مہینہ شروع ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک جمادی الثانی کے حوالے سے ہے، چونکہ اس مہینے کی انہی تاریخوں میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جو فلسفہ کے ماہرین کہلاتے تھے۔ پھر انہوں نے اس علم اور فن کو چھوڑ کر روحانی معاملات میں لگ گئے، جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ بزرگی کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوئے، اللہ نے انہیں بڑا مرتبہ اور مقام دیا، اور اسی بنیاد پر کہ سچائی کی اعلیٰ مثال قائم کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی بنیاد پر آج کا موضوع آپ حضرات کے سامنے اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس سے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنی سچائی عطا فرمائی، کتنا سچا مذہب ہے۔ انسان اسلام کے شواہد کو اور اس کے واقعات کو پڑھے دیکھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام جیسا سچا مذہب کہیں دنیا میں نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ ہوگا۔ جتنے نبی آئے انہوں نے اپنے مذہب اسلام کی پرچار کی، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں رہا۔ آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی اسلام کی پرچار کی اور بتا دیا کہ اسلام سے بڑھ کر سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی سچائی خود قرآن بھی بیان کرتا ہے، اسلام کی سچائی نبی کا فرمان بھی بیان کرتا ہے، اور اسلام کی سچائی انسان کے عقل فراست بھی تسلیم کرتی ہے کہ واقعی ہی اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ میں نے اسی سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچائی، حقانیت سمجھنے کی اور اس کے مطابق سمجھ کر اسلام کو اپنانے کی اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے بھائی ایک چیز بڑی غفلت سے گزر رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہونے کے ہمیں خود اپنے مذہب کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اپنے مذہب کی سچائی نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مذہب اسلام میں پورے طریقے سے داخل نہیں ہیں، ہم نے اسلام کو اپنے زیب تن کیا ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں اسلام کی صفات پائی ہی نہیں جاتی، ہمارے گھروں کا رہن سہن، ہماری زندگی کا سارا کلچر خدا کی قسم اسلام کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے تو ہمیں اسلام کی سچائی نظر نہیں آتی۔ ہم نے کبھی اسلام پہ چل کے، اسلام کے مطابق زندگی گزار کے اپنی کامیابی کے راستوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے جب سچائی والا راستہ اختیار کیا ہی نہیں ہے۔ آج اگر بازار میں چلے جاؤ، سبزی والے سے پوچھو کیا حال ہے تو کہتا ہے کہ جی یار نماز بھی پڑھتا ہوں، یار سارا دن دکان پہ ڈیوٹی بھی دیتا ہوں، کماتا بھی حلال ہوں، سارا کچھ کرنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پیسہ آتا جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کا نام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام کا مطلب صرف حلال اسباب کو اختیار کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہر اس علت اور حرمت کو دیکھنا ہوگا جو انسان کے حرمت کے ذرائع بنتے ہیں۔ اب اسی بندے کو اگر ہم لیں، یہی بندہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہے، اچھی بات ہے، صحیح طریقے سے ڈیوٹی دے رہا ہے،
سبزی لے بھی آتا ہے منڈی سے صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے پیسے دے کر صحیح طریقے سے لے بھی آتا ہے، نماز کے ٹائم نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جب تک دکان کھلی رہتی ہے، دکان پہ ہر آنے والے گاہک کے سامنے جب سودا بازی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں جھوٹ کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی۔ پھر اب یہ بندہ کہے کہ نماز بھی پڑھوں، پھر برکت کیسے آئے؟ نماز کے ساتھ تو نے اس برکت والے کام کے اندر جھوٹ کو ملا دیا، تو نے دھوکے کو ملا دیا، تو نے خیانت کو ملا دیا، ساری چیزیں۔ بعض ایسے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں کہ فروٹ لے آئے سبزی منڈی سے، اب دیکھا کہ پیٹی کے اندر کچھ فروٹ خراب نکلا، اب اس کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا، جو صاف تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ اب جو فروٹ صحیح ہے اس کو اسی ریٹ پہ بتا دیا کہ بھائی اس کی اتنی قیمت ہے، جو خراب ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، بھائی اس کی ایک کم قیمت میں آپ کو بیچیں۔ لیکن کچھ ایماندار ایسے بھی ہیں جو اسی پیٹی سے سیب نکالا، فروٹ نکالا، جو صاف ہے اس کی قیمت 200 کے بجائے 500 کر دیتے ہیں، اور جو خراب ہے اس کو 150 پہ لے آتے ہیں تاکہ کھانا پورا ہو جائے۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ایماندار آدمی ہے، یہ سیب صحیح ہے اس لیے اس کا ریٹ اتنا ہے، یہ سیب خراب ہے اس کا ریٹ، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی پیٹی میں آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ بندہ جب اسلام کی سچائی کے مطابق زندگی ہی نہیں گزار رہا، اب اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے؟ تو میرے بھائی، اسلام کی سچائی کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد ہی انسان کو اسلام میں راحت اور آرام ملتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی سچائی کو پیدا کرنا۔ یہ ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں میں غیر چیزوں کا یقین، غیر چیزوں کی جو ان کے اندر تقلید کاری ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے دل میں صرف ایک ہی بات آ جائے کہ اسلام جیسا سچا مذہب دنیا میں نہیں۔ تو میرے بھائی، اور اللہ نے اس کا دعویٰ بھی کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس سچائی کو، اس کا ذکر بھی عام کریں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ آج ایک ہی کچہری میں کھڑے دو مسلمان، ایک سبزی کی ریڑھی لگائے وہی بندہ راحت کی زندگی بھی گزار رہا ہے، اور ایک وہی بندہ مسلمان سبزی کی ریڑھی لگا کر ساتھ میں کھڑا ہے، وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ دونوں کی زندگی میں اسلام کی سچائی کا فرق ہے کہ کلمہ اس نے بھی پڑھا لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھ لینے سے ہمارا نظام درست ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ تو اسلام کے داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس سے تو اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے، آگے نظام تو آگے ہے بندے کو زندگی گزارنے کا۔ اگر صرف اسلام اسی بات کا نام ہوتا کہ کلمہ پڑھ لو بس ختم، تو پھر مکہ کے بڑے بڑے مشرکین کی زبان پہ تالے نہیں لگے ہوئے تھے، وہ بھی پڑھ سکتے تھے، کلمہ پڑھتے اور بس بات ختم۔ لیکن یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ بھائی اب اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر اسلام کی سچائی کو ماننا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں سمجھاؤں آپ کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام سچا مذہب ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ اللہ نے، ہم دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام سچا مذہب ہے، ہم کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسلام ایک کیا ہے؟ سچا مذہب ہے۔ اب آگے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھائی یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، دلیل قرآن ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک اعتراض ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، آپ کہتے ہو مسلمان لوگ اسلام ایک سچا مذہب ہے، بھائی دلیل پیش کرو تو قرآن کو پیش کرتے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، اب ایک بندے کے بارے میں آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی فلاں بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا،
تو آپ کہیں گے کہ جی وہ بندہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ کو کیسے پتا، تو آپ کہیں گے جی مجھے فلاں بندے نے بتایا. تو وہ بندہ جھٹ سے یہی سوال کرے گا کہ آپ کو پتہ ہے وہ بندہ سچا ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ کہیں گے سچا ہے تو آپ کو اس کی سچائی کی دلیل دینی پڑے گی، تب جا کر آپ کی بات کا اعتبار کیا جائے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی فلاں نے مجھے بتایا، تو وہ کہے گا یار اس نے اگر آپ کو بتایا ہے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی دلیل تیرے پاس ہے کہ وہ بندہ سچ بولتا ہے، کیا پتا وہ جھوٹ بول رہا ہو. پھر جب آپ اس کی سچائی کی کوئی دلیل پیش کرو گے پھر وہ بندہ بھی مطمئن ہو جائے گا، ہاں یار اس نے اگر یہ بات بتائی اور وہ بندہ اس طرح کا ہے تو پھر یہ بات سچی ہو سکتی ہے. آپ جب مسلمان کسی کو دعوت دیتا ہے کہ اسلام میں آ جاؤ، اسلام ایک سچا دین ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی اسلام کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی ساری زندگی اس پر سچائی ہے، دلالت کرتی ہے، دلیل ہے اس کے اوپر. اب وہ بندہ کہے گا کہ جی قرآن سچی کتاب ہے اللہ کی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل بھی قرآن کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے کہ جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دی گئی، اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، بتوں کی نفی کی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اسلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی بڑی سازشیں کرنے لگے، یہ تو دیوانہ پن ہے، نعوذ باللہ، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو ہم جیسے ہیں، انہوں نے کیسے ان کو اللہ نے رسول بنا دیا. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے ایک چیلنج دیا کہ جاؤ، یہ جو لوگ اسلام کی سچائی پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور دلیل میں اللہ کا قرآن پیش کیا جا رہا ہے اور یہ قرآن پہ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں، تو آپ ان کو چیلنج دو ایک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ٹھیک ہے بھائی اسلام سچا مذہب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے اور دلیل میں آپ قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے، تو پھر اسی قرآن سے ایک چیلنج سنو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایک آیت یا اس کا کوئی حصہ بھی آپ بنا کر دکھاؤ. اور اس پر بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جب مکہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے اسلام کی سچائی بتائی کہ بھائی یہ بت پرستی ان چیزوں کو چھوڑ دو، اسلام کو اپناؤ، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ بھائی اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو نہیں مان رہے لیکن محمد بھی نہیں مان رہا، وہ بھی لوگوں کو دین کی دعوت پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ ایک بات درمیان میں اور بھی کہتا چلوں، جو لوگ طرفین چلتے ہیں نا، ادھر بھی چل لیا ادھر بھی چل لیا، دین کے ساتھ بھی جی میں مسلمان ہوں وہ بھی چل لیا، کسی غیر مسلم کے ساتھ وہاں بھی چل لیا اور ملایا ہوا ہے سارے کام کو، ان کے لیے اللہ نے قرآن نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اسلام بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یار وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا. میرے بھائی اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، اس سے پہلے اللہ نے قواعد اور ضوابط قرآن میں بیان کر دیے ہیں. وہاں تو اللہ نے فرق کر کے الگ کرنا ہے کہ اس طرح کون تھا اس طرح کون تھا، اس طرح والا ادھر ہو جائے اس طرح والا ادھر ہو جائے، وہاں تو یہ فیصلہ ہونا ہے. اللہ نے جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو یہ بات کی کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو اسلام سچا مذہب ہے، ہم آپ کے اسلام کے خلاف کوئی بول نہیں بولتے، آج ایک معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی کرنا، ہمارے بتوں کے خلاف ان کی سرزنش کرنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا آپ چھوڑ دیں، ان کی نفی کرنا آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کو آپ کے خدا کو ماننا ہم بھی شروع کر دیں گے. بھئی دلیل اس پہ کمپرومائز کیا جائے، کمپرومائز یہ کیا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. یوں نہیں کرتے ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں ہمارے ساتھ مل کر، ایک سال ہم تیرے ساتھ مل کے تیرے خدا کی عبادت کریں گے. یوں نہیں کرتے تو آپ ہمارے بتوں کی نفی کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب پیغمبر ان کافروں کو بتاؤ کہ اے کافروں، خطاب کر کے بتایا
کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتا وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، تو پھر یہ قاعدہ پلٹ بھی سکتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کافر ہو جائے۔ نہیں 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 جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس کو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، یہاں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قل یا ایھا المکہ، اے مکہ والو، قل یا ایھا المکہ، مکہ والے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا خطاب فرمایا اے کافرو، اے محبوب پیغمبر ان کو بتاؤ لا اعبد ما تعبدون، دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں عبادت کبھی بھی نہیں کر سکتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی کبھی بھی ان بتوں کے ہوتے ہوئے اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو کر بندہ کافر ہو، کافر ہو کر بندہ مسلمان ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کافر ہے تو کافر رہے گا، مسلمان ہے تو مسلمان رہے گا، جب تک کہ کافر کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل نہ ہو، جب تک مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں داخل نہ ہو۔ سچائی اس کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی جس کے دل میں کفر ہے، اور کفر اس کے دل میں کبھی آ نہیں سکتا جس کے دل میں اسلام کی سچائی ہے۔ تو بات کر رہا تھا، مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے ولید بن مغیرہ، یہ بہت بڑا شاعر تھا مکہ کا، اس کو کہا کہ تم جاؤ محمد کی باتیں سنو، کائن ہے تو آپ کہانت جانتے ہیں، جادوگر ہے تو آپ اس کو بھی جانتے ہیں، شاعر ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو مہارت ہے، پتہ کریں یہ ہے کیا چیز، یہ بیان کیا کرتے ہیں۔ جب ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کی بات کو سنی، جب ساری بات اس نے سن لی تو وہی بات لی اور جا کر ابو جہل لوگوں کو بتایا کہ اس کے قریب مت جانا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو کلام ہے وہ کائنات میں انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ وہ ہے جسے غیر تسلیم کر رہا ہے، اپنوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں اسلام کی سچائی کی، یہ ولید بن مغیرہ حالت کفر میں اس بات کو ابو جہل کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے گھر سے دلیل دی جائے، یہ وہ دلیل ہے جو غیر مسلم دشمن تلا ہوا ہے نبی کے دین کو، نبی کو مٹانے کے لیے، وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی یہ سچا ہے، یہ کلام ہی سچا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچائی سے بھری ہوئی ہے، اس میں جھوٹ کی مزج نہیں ہے۔ اور جب بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اسی بات کو آگے لیں، یہی قرآن جب حضرت عمر کو سنایا گیا تو اس کی سچائی ایسی تھی کہ حضرت عمر کے دل میں بھی اتر گئے، وہ بھی اس کو قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ میرے بھائی آج ہمیں فخر کرنا چاہیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ ہونے، مسلمان ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وقال اننی من المسلمین، خود اپنے زبان سے کہو کہ میں مسلمان ہوں، اپنی زبان سے کہو کہ میں مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن میرے بھائی مسلمان ہونا صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس، اسلام کا معنی سچائی کی زندگی گزارنا، اسلام کا معنی سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اسی بات کو دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن کو دیکھ کر، اسلام کی سچائی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اتنی سخت تکلیفوں میں مبتلا ہیں کہ رات کو مارا جا رہا ہے کوڑوں سے، پیٹ ساری چھلنی ہو چکی ہے زخموں سے، مارنے کے بعد صبح، آپ کو پتہ ہے یہاں دسمبر میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے سردی کی وجہ سے، بے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور مکہ میں وہاں اے سی چلتے ہیں دسمبر میں۔ آپ مارچ، اپریل، جون، جولائی، اگست کی گرمی کا تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کیا حساب ہے۔ اس تپتی ہوئی، اس اتنی زیادہ گرمی
جو پڑتی ہے ریت کے اوپر، وہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ابو جہل جیسے ملعون لوگ حضرت بلال حبشی کو رات کو مارتے ہیں کوڑوں سے، اور صبح اس زخموں سے چھلنی وہ جو پیٹ ہوتی تھی اس کو جا کر اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ کر اوپر پتھر رکھ دیتے تھے۔ ذرا بندہ خیالوں میں ڈوب کر سوچے اس بات کو کہ یار ایک جگہ زخم ہو اور زخم کو پھر گرم چیز سے داغا جائے، بندے کی کیا حالت ہوتی ہو۔ جب صحابہ کرام کو تیر تلوار کے زخم لگتے تو پتہ ہے منہ میں لکڑی، کپڑا، کوئی چیز ڈال کر پھر اس زخم کو داغا جاتا تھا کہ تاکہ یہ زخم آگے بڑھے نہیں، اس کی مرہم کی جاتی تھی بڑی مشکل سے۔ تو میرے بھائی، اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جو وجہ بتانا چاہتا ہوں، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، واقعے کے اندر دلیل بتانا مقصود ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں اگر چاہتے تو اسلام کو قبول نہ کرتے۔ کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ کیا ضرورت تھی رات کو اتنی مار کھا کر صبح کو تپتی ریت کے اوپر پڑے رہنے کی؟ لیکن جب بھی یہ بات پوچھی جاتی کہ ہاں اب تیرا کیا خیال ہے اسلام کے متعلق، محمد کے متعلق، چھوڑنا ہے یا اپنانا ہے، تو اس کی جواب زبان پہ ایک ہی بات ہوتی تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، بس اس بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے سامنے اسلام کی سچائی سامنے آ چکی تھی، وہ مان چکے تھے اس بات کو کہ اسلام جیسا سچا مذہب اور کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون میں گئے تو اس وقت فرعون کے ماننے والے جادوگر بھی سامنے کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی جادوگری دکھائی، اپنی فنکاری دکھائی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنی اور ساری رسیوں کو نگل گئی، ان کی جادوگری وہیں پہ خاک میں مل گئی، تو اس وقت فرعون نے دربار کے اندر دربار لگایا ہوا ہے، وہی ماننے والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو بھی پتا تھا کہ فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فرعون ذی الاوتاد، کہ فرعون ایسا ظالم انسان تھا کہ جب کوئی بندہ اس کے خلاف جاتا تو دیواروں کے ساتھ، زمین پہ، درختوں کے ساتھ اس بندے کو باندھ کے اس میں کیل ٹھوکتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لکڑی لیتے ہیں ہم، دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، ایک ہتھوڑی لیتے ہیں اور ایک کیل لیتے ہیں اور ٹھوکتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے اس پھٹی، اس لکڑی کی جگہ اگر ایک انسان ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس انسان کی جس کے جسم میں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی فرعون کی یہ ذلت، یہ تکلیف، یہ وقتی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، لیکن اسلام کی مذہب کی سچائی ہے ہمیشہ کے لیے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ دنیا کی تکلیف ہے، آخرت کی تکلیف سے اسلام ہمیں بچا لے گا۔ یہی سچائی جب مسلمان کی زندگی میں آئے گی، خدا کی قسم اس طرح کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں تکلیفیں بھی مسلمان برداشت کر لے گا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی، آپ اس عورت کا اندازہ لگائیں کہ جس عورت کو کہا گیا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو، جو مذہب پہلے اختیار کیا ہوا تھا اس کو اپناؤ، اس نے کہا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے سامنے اس کے بچے کو ڈرانے کا، ان کو ڈرانے کی دھمکی دی کہ اس کو ہم کڑھا میں ڈال رہے ہیں، تپتے ہوئے تیل کے کڑھا میں، تو وہ بچہ بھی بول پڑا کہ اے اماں جان، تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اور ماں بھی رونے لگی، تو لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ بھئی یہ ماں بچے کے لیے رو رہی ہے۔ تو پوچھا گیا تو کہنے لگی میں تو چاہتی ہوں کہ یہ ایک کیا 100 اس طرح کے میرے بچے ہوں، تو ایسے کڑاہوں میں ڈالتا جا، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کی سچائی کو اپنے دلوں میں اتارنا۔ آج خدا کی قسم، یہ میں اپنے لیے پہلے کہوں، کسی کو میں کیوں کسی کے گریبان سے پکڑوں؟ ہم اتنے جھوٹ سے بھرے ہوئے پلندے بن چکے ہیں کہ آج 4 پیسوں کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ رشوت، خیانت،
دھوکہ، جھوٹ، کذب بیانی یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. پوچھو تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. جھوٹ سے بھرے ہوئے لوگ ہم نے زندگی گزاری. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں جی اسلام پہ تو چل رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا. اسلام پہ تو چل رہے ہیں زندگی میں سکون نہیں. سکون کہاں سے آئے؟ سکون کی وہ ذرائع ہماری زندگی میں نہیں ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا بلکہ ہم بوجھ سمجھتے ہیں یار نہیں پڑھوں گا لوگ باتیں کریں گے، چلو چلا جاتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں. خدا کی قسم کاش کہ ہمارے دل میں سچائی ہوتی اور پھر اس نماز کو پڑھتے، اس نماز کو چھوڑنے کو کبھی دل بھی نہ کرتا. صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. صحابہ کو جب بھی کوئی دنیا کا کام پیش آتا وہ کام کرتے فوراً مسجد میں، فوراً کوئی نماز میں، کوئی نوافل میں، کوئی ذکر میں، کوئی اذکار میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دینی محافل میں، وہ کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلے. ان کو پتا تھا کہ اسلام کی سچائی ہی اصل چیز ہے. میں بات شروع کی ہوئی تھی حضرت امام غزالی سے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسی تھی کہ آج جرمنی زبان میں، انگریزی زبان میں، چائنیز زبانوں میں ان کے علم کی تعریفیں ان زبانوں میں لکھی گئی ہیں، ان کی کتابوں کو لکھا گیا ہے. حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا ایک انگریز کے بارے میں کہ اس انگریز نے کہا کہ میں اسلام کو سچا مذہب مانتا ہوں. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اسلام کو سچا مذہب کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ حالانکہ میں نے اسلام کی سچائی کی شروع میں آپ کو بنیادی طور پہ دلیل بھی دی کہ سب سے بڑھ کر سچا مذہب کون سا ہے؟ اب بولیں سچا مذہب کون سا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر سچا مذہب اور کوئی نہیں ہے. دلیل قرآن دیا. اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ بھائی قرآن سچی کتاب ہے تو اسی قرآن سے چیلنج بھی دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کے نبی نے مکہ کے لوگوں کو کہا اگر تم کہتے ہو کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے کیونکہ قرآن اس کی دلیل ہے اور قرآن بھی سچی کتاب نہیں ہے تو پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرے جیسی کوئی ایک آیت لا کر دکھاؤ. قرآن چیلنج دے رہا ہے، کوئی بنانے پر قدرت ہی نہیں رکھتا اس کے. تو وہ انگریز کہنے لگا کہ میں اسلام کو سچا مذہب مانتا ہوں. اس نے قرآن دلیل میں نہیں پیش کیا. پتہ اس نے کیا بات کی؟ اس نے ایک شخص کا ذکر کیا. کہنے لگے کہ میں نے امام غزالی کو پڑھا، امام غزالی جیسا فلسفی آدمی مذہب اسلام پہ چلا ہے تو سمجھو کہ اس طرح سمجھدار اور عقل مند آدمی اگر اسلام کو قبول کر چکا ہے تو اسلام ایک سچا مذہب ہے. میرے بھائی یہ ایک عام مطلب جس کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، لیکن وہ شخصیت لوگوں کے لیے نمونہ بن رہی ہے. ایک غیر مسلم اس کو تسلیم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کو تسلیم کر رہا ہے. وہ جیسے ایک انگریز گیا نا، ہمارے نسبت میں نا 4 سلسلے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. افریقہ کے لوگ بہت سارے کچھ مالکی ہیں کچھ حنبلی ہیں. مکہ مدینہ میں اکثر لوگ اور ائمہ کرام شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد ہیں امام یوسف، امام محمد. تو یہ امام محمد کی قد چھوٹی، یہ قد کے چھوٹے ہیں اور علم کے بڑے سمندر تھے، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی حیثیت تھی ان کی. تو ایک مرتبہ نا یہ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں تو کسی نے آ کر دیکھا اور ان سے گفتگو ہوئی اور ان کے حالات چیک کیے تو وہ بھی مجبور ہو کر کہنے لگے کہ یہ چھوٹے محمد ہیں، بڑے محمد کا کیا حال ہوگا، یہ تو اس کے امتی ہیں، یہ ان کی حالت ہے، تو بتائیں کہ اس محمد کا کیا حال ہو. میرے بھائی اسلام بہت خوبصورت اور سچا دین ہے. افسوس کہ ہم اسلام کی سچائی کو سمجھ سکیں. میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ خدا کی قسم ہمیں قدر کیوں نہیں ہے اسلام کی، ہم کیوں نہیں چلتے اسلام کے مطابق. بس دنیا کے 4 پیسوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا.
ہم نے اسلام کو چھوڑا ہو، صرف کلمے کے نام کے مسلمان۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر اور ان کی والدہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، بڑی سخت تکلیفوں سے دوچار کیا ان کو، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا مسلمان مرد بھی اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت سمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے، ظالم نے شرمگاہوں پہ برچھے مارے اور اس حال میں شہید ہو گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج کوئی بندہ ہمیں پکڑ لینا، جیل خانے میں ڈال دے کہ بھائی تو نے اسلام کا نعرہ لگایا ہے، تو پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار آج چھوڑ، وقت میں نو ویکھی تدس سے۔ ہماری مثال، میں یہ بات اس مذاق کے طور پہ نہیں بتا رہا آپ کو، یہ میں آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج ہماری حقیقت یہی ہے کہ وہ، جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا خنجر تھا، مسجد میں آیا اور اعلان کیا کہ بتاؤ تم میں سچا اور پکا مسلمان کون ہے؟ تو جو اس کی بات کو سنتے اور اس کے ہاتھ میں وہ خنجر دیکھتے تو کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیاری نہیں تھا۔ تو بڑی دیر کے بعد ایک شخص ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو گیا کہ دیکھتا ہوں کہتا کیا ہے۔ اس نے کہا باہر آ، وہ اس کو باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ دوبارہ واپس آیا، پہلے خنجر ایسے تھا، اب خنجر خون سے لت پت ہے، لہولہان ہے۔ اب کہا کہ اور کوئی پکا مسلمان ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا آؤ جی، پہلے ڈر رہے تھے، اب میرے خیال میں اس پہلے والے کا تو اس نے کام کر دیا، اب کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سارے کہنے لگے مولوی صاحب جمع کی تھا، تو پتہ ہی نہیں یہ حالت۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ماں کے نام کی منت مانی تھی اور وہ منت میری پوری ہوئی، تو میں نے اللہ کے راستے میں بکرے ذبح کرنے تھے، تو میرا دل تھا کہ مسجد میں جاؤں، کوئی سچا مسلمان ملے، وہ ذبح کر کے اس کو دوں۔ تو وہ ایک نکلا، میں نے باہر بکرا ذبح کیا، اس کے حوالے کیا کہ تو گھر لے جا، اب میں دوسرے کو ڈھونڈنے آیا، لیکن تم میں سے تو کوئی نہیں نکلا، تو میں دوسری مسجد میں جاتا ہوں۔ تو میرے بھائی خدا کی قسم، ہمارے اسلام کی یہ حالت، کوئی تھوڑی سی دھمکی دے دے تو ہم مذہب چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تھوڑے سے پیسے دکھا دے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی ریال دکھا دے، تو ہمارے ریال ٹپکنا، لال کہتے ہیں نا، لال ٹپکنا شروع، ہم لال نہیں اس کو ریال کہیں، کہ ہمارے ریال ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار پیسہ ہے، چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ ہمارے جتنے مسلمان نوجوان 4 پیسوں کی خاطر برطانیہ، کینیڈا جاتے ہیں، یہاں سے جب یہ پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزے بناتے ہیں، باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایشو پوچھتے ہیں کہ باہر آپ کینیڈا جانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو پتہ ہے یہ سچا سچا نوجوان مسلمان کیا کہتا ہے؟ جو 4 پیسے کما کر گھر بھیجے گا، یہ کہتا ہے جی میں احمدی ہوں، میں قادیانی ہوں، مجھے مسلمان رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں۔ 4 پیسوں کی خاطر اپنے پاسپورٹ پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنا 2 نمبری کارڈ بنوا کے دکھاتے ہیں، اور یہی مسلمان کہتا ہے جی اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی۔ آج اللہ کی مدد ہم پہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں آپ کو، بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام کتنا سچا ہے اور آج کا مسلمان کتنا جھوٹا ہے۔ مذہب اسلام جھوٹا نہیں ہے، آج کا مسلمان جھوٹا ہے۔ اسلام سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ اس کے ساتھ جڑنے والا سچا ہوگا، لیکن اس کے اندر کی حقیقت تب ہی سچائی پہ مبنی ہوگی جب وہ اسلام کو صحیح اپنائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں نا گڑبڑ ہوئی، جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، کوئی معاملہ ہوا، عدالت میں جا پہنچا۔ جب عدالت میں گیا، یہ مسلمان کے لیے سننے کا مقام ہے۔ حضرت علی کو تو سب جانتے ہیں نا کہ حضرت علی کا اسلام میں کیا کردار ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا عظمت ہے، جس کو نبی نے اپنی لخت جگر اٹھا کر نکاح میں دے دی۔ میرے بھائی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کے سمندر دیکھنا، علی کو دیکھنا،
جس علم کا میں شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے. جنت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ اللہ نے اس کے نکاح میں دے دی. وہ علی ایک فیصلے میں ایک یہودی کے ساتھ عدالت میں جا پہنچے. بات سنی گئی تو عدالت نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. اب آپ سوچیں گے نعوذ باللہ یہودی سچا ہوگا؟ نہیں، بات یہ نہیں تھی. بات یہودی کے حق میں آئی، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا. وجہ کیا تھی کہ یہودی کے پاس گواہ تھے، حضرت علی کے پاس گواہ نہیں تھے. اور جب گواہ ایک طرف موجود ہو دوسری طرف گواہ نہ ہو تو فیصلہ گواہوں کے مطابق کیا جاتا ہے. حضرت علی سچے تھے لیکن حضرت علی کے پاس گواہ نہیں تھے. جب عدالت نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا تو وہ یہودی باہر آ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا کہ اتنے بڑے شخصیت کے ساتھ میرے فیصلے میں فیصلہ میرے حق میں ہوا تو واقعتاً یہ مذہب سچا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسلام کو قبول کر لیا. اور حضرت علی نے چوں تو نہیں کی کہ بھئی یہ کیا، میں تو علی ہوں، میں تو علم کا دروازہ ہوں، میرے خلاف کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں، گواہ نہیں تھے، اپنی ہار مانی. لیکن ہار رہے نہیں، اسلام نے حضرت علی کو بھی بلند کر دیا اور اس یہودی کو بھی کلمہ پڑھوا دیا. میرے بھائی خدا کی قسم سینکڑوں واقعات ہیں پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. ہم تو اسلام سے قریب سے بھی نہیں گزرتے. ہم نے اسلام یہی بنا لیا کہ بھئی بس مسجد میں آ گئے، جمعہ پڑھ لیا، کبھی کوئی ٹائم مل گیا کوئی نماز پڑھ لی، کہیں مل گیا. ابھی یہ بات افسوس کی کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے، ہماری زندگی ساری غلط ہے، ہم خود ملوث ہیں اس کے اندر. ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، شادی میں کنجر ناچتے ہیں، لاکھوں روپے بھی لگاتے ہیں. یہ ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، سارے آپ کان کھول کے اس کو توجہ سے سنیں. کنجر بھی نچاتے ہیں، لاکھوں روپے بھی لگاتے ہیں. کتوں کی طرح زندگی 10 دن کی محلے کی بھی حرام کی ہوئی ہوتی ہے. سارا دن وہ کنجر ناچتے ہیں، لوگوں کا سکون بھی حرام کرتے ہیں. جب بات نکاح پہ آتی ہے تو پوری فیملی میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مہر شرعی ہے کیا چیز. جس بنیاد پہ زندگی کی یہ شروعات ہو رہی ہوتی ہے وہ مہر دینے پہ وہ جی 3000 لکھ دیں جی، 5000 لکھ دیں جی، 10,000 لکھ دیں جی. لکھ لعنت ہے ایسے اسلام کے اوپر چلنے والے اس جھوٹے مسلمان کے اوپر، زندگی پر جو سارے کائنات کے گندے رسومات تو جانتا ہے لیکن اسلام کے اوپر جو ازدواجی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے اس مہر واجب کو نہیں جانتا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ او جی پتہ نہیں سانو جی تسا دسو جی کی ہے. میں یہ کہتا ہوں نوجوان جب شادی کرے، شادی سے پہلے جا کر 10 دن اسلام کو پڑھے کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، پڑھنا چاہیے تاکہ بعد میں معاملات طلاقوں پہ نہ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی سچائی پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.